فاخرہ کا سارا گھرانہ دیندار تھا، لیکن اس کی بہو نے آتے ہی نندوں کو بگاڑنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ نماز روزے سے دور ہوتی گئیں۔ تو مجید صاحب نے یہ سب دیکھا تو بیٹے سے کہا کہ اپنی بیوی کو لے کر چلے جاؤ، اس نے میری بیٹیوں کو برائی پر لگا دیا ہے۔ تو بیٹے کو غصہ آیا اور بولا کہ اسے کہیں نہیں لے کر جاؤں گا، اور اس کے بعد بہو نے غصے میں نندوں کے چکر لڑکوں سے چلوا دیے اور وہ ایک دن گھر سے بھاگ گئی۔ تو مجید صاحب نے ڈنڈا اٹھایا اور بہو کو پیٹنا شروع کر دیا، اور اتنے میں بیٹا گھر آ گیا، اور اسے جب پتہ چلا تو اتنی خوبصورت ہو تم، یہ کیا تم نے سر پر اسکارف باندھ کر رکھا ہے؟ تمہاری ساری خوبصورتی تو اس اسکارف نے ختم کر کے رکھ دی ہے۔ کنول نے اپنی نند کے سر سے اسکارف اتارا اور اس کے بالوں کی لٹوں کو کچھ آگے کیا۔ وہ کہنے لگی کہ ماشاء اللہ، جا کے آئینہ دیکھو، کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ ارے سر پر اسکارف باندھنے سے اور دوپٹہ لینے سے عورت کا حسن باندھ پڑ جاتا ہے۔ اپنے حسن کو نکھارنا سیکھو لڑکی، ساری دنیا میں چھا جاؤ گی۔ 17 سالہ معصوم سی فاطمہ بھابھی کی چال بازی کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ کہنے لگی، واقعی بھابھی، کیا میں بہت خوبصورت لگتی ہوں؟ فاطمہ نے حیرت سے اور بے یقینی سے کنول سے پوچھا تھا، تو کنول کہنے لگی کہ ہاں ہاں، جا کر دیکھو آئینے میں، کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ وہ جلدی سے اپنی بھابھی کے کمرے میں ہی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا سراپا دیکھنے لگی۔ وہ واقعی خوبصورت قسم کی لڑکی تھی، لیکن گھر کا ماحول دیندار تھا۔ شروع سے ہی فاخرہ نے اپنی بیٹیوں کو اسکارف پہننے کی عادت ڈالی تھی۔ وہ کبھی بھی بنا دوپٹے یا اسکارف کے نہیں رہتی تھی، یہاں تک کہ کچن میں بھی کام کرنا ہوتا تو تب بھی ان کا سر ڈھکا رہتا۔ فاخرہ کا بھی ہمیشہ سر ڈھکا رہتا تھا، لیکن بہو بڑی فیشنیبل تھی۔ فاخرہ نے کبھی بھی کنول کو کچھ نہیں کہا تھا کہ وہ دوپٹہ سر پر کیوں نہیں لیتی یا گلے میں کیوں ڈالے رکھتی ہے۔ اسے لگا کہ آہستہ آہستہ جب کنول کی بیٹیوں کو دیکھے گی اور گھر کا ماحول دیکھے گی تو خود سے اپنانے کی کوشش کرے گی، لیکن کنول کچھ اور ہی سوچ کر کی مالک تھی۔ وقت ایسے ہی گزرنے لگا، تو جب 1 مہینہ گزر گیا اور اس کے وہی طور طریقے رہے تو فاخرہ نے بیٹے سے کہا کہ وہ کنول کو سمجھائے کہ جیسے ہمارے گھر کا ماحول ہے اور اسی میں اس کو ڈالنے کی کوشش کرے۔ اس کے شوہر نے سرسری سی بات کی کنول سے، میری بہنیں بھی اسکارف پہنتی ہیں، تم بھی دوپٹہ سر پر اوڑھا کرو۔ ابا جی کو یہ بات پسند نہیں کہ بہو سر پہ دوپٹہ رکھے بنا گھومتی پھرے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے تمہارے گھر کا گھٹا ماحول بالکل پسند نہیں ہے۔ میں اس ماحول کی عادی نہیں ہوں، میں ایک آزاد ماحول سے آئی ہوں۔ میں تو جس ماحول سے آئی ہوں، ہمارے گھر میں دوپٹہ لینے کا بھی رواج نہیں تھا، اور گھر میں سب محرم ہی تو ہوتے ہیں، میرے بھائی باپ، میں نے تو کبھی ان کے سامنے گلے میں دوپٹہ بھی نہیں پہنا۔ تمہارے گھر میں گلے پہ دوپٹہ پہن لیتی ہوں۔ دیکھو، مجھے اتنی پابندیاں پسند نہیں ہیں، اگر تم مجھ پر اس طرح پابندیاں لگاؤ گے تو میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی کنول عمران کو بہت پسند کرتی تھی اور وہ اس سے محبت بھی کرتا تھا، اس لیے اپنی ماں کو ہی کہنے لگا کہ کنول جیسے رہتی ہو اسے رہنے دیں، آپ اس پر پابندیاں مت لگائیں۔ بیٹے کے منہ سے ٹکا سا جواب سن کر فاخرہ کو دکھ تو بہت ہوا، لیکن بہرحال اس دن سے اس نے کنول کو کچھ نہیں کہا، لیکن اپنی بیٹیوں کو وہ نماز کی پابندی بھی کرواتی تھی اور سر پر اسکارف بھی پہنایا کرتی تھی۔ فاطمہ بڑی تھی، 17 سال کی تھی، جبکہ چھوٹی زینب 15 سال کی تھی۔ دونوں ہی بہنیں بہت ہی معصوم اور پرہیزگار، نماز کی پابندی تھی، پڑھتی تھیں اور روزے بھی رکھتی تھی، یہاں تک کہ نفلی روزے بھی رکھتی تھی۔ یہی حال فاخرہ اور اس کے شوہر کا بھی تھا۔ گھر سے باہر جانے کی اگر نوبت آ بھی جاتی تو دونوں بیٹیاں برقع اور نقاب کرتی، لیکن کنول کو ایسا کچھ نہیں کرتی تھی۔ مجید صاحب کو بھی اس بات پر کافی غصہ آتا تھا کہ بہو میک اپ کر کے دوپٹہ گلے میں ڈال کے باہر جاتی ہے۔ محلے والے باتیں بھی بہت کرتے کہ بیٹیوں کو تو پردے میں رکھا ہے اور بہو کو فیشن کی دکان بنا کر رکھا ہے۔ جب اس کے شوہر کو اعتراض نہیں ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، لیکن آہستہ آہستہ کنول دونوں نندوں کو اپنے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ دونوں نماز پڑھنے لگتی ہیں تو کنول کہنے لگی کہ ادھر آؤ، میں تمہیں ٹک ٹاک دکھاتی ہوں، بہت فنی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ بھابھی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور ہم وقت پر نماز پڑھتی ہیں بھابھی، ورنہ اماں اس بات پر بہت غصہ کرتی ہیں، نماز وقت پر ادا کیا کرو۔ وہ کہتی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ادھر آؤ، تمہیں بہت مزے کا ٹک ٹاک دکھاتی ہوں۔ پتہ ہے یہ ٹک ٹاک دیکھنے میں زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہے،
لیکن پھر بھی لاکھوں کما رہی ہے، یہ کہہ کر اس نے فاطمہ کو ہاتھ پکڑا۔ زینب بھی فاطمہ کے ساتھ آ گئی۔ کنول انہیں اپنے کمرے میں لے گئی اور اپنے بیڈ پر جا کر بٹھایا، پھر ٹک ٹاک کی ویڈیوز دکھانے لگی جس میں وہ ٹک ٹاکر الٹے سیدھے تماشے کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ دیکھ لو، یہ تو اتنی خوبصورت بھی نہیں ہے، پھر بھی لوگوں کے کمنٹ پڑھ کر دیکھو لوگ اسے کتنا پسند کر رہے ہیں۔ قسم سے فاطمہ، اگر تم تیار ہو کر اپنا ٹک ٹاک لگاؤ تو تباہی مچا دو، لڑکے تو تمہارے عاشق ہی ہو جائیں، تمہیں تو اپنی خوبصورتی کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر فاطمہ مسکرانے لگی۔ جس عمر کے دور میں فاطمہ تھی وہاں چاہے جانے کا شوق سب لڑکیوں کو ہوتا ہے۔ اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے اور جذبات بھی کچھ الگ رہنے ہوتے ہیں۔ یہی عمر ہوتی ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کی، لیکن بھابھی نے تو جیسے اس کا دماغ خراب کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال پہلی بار ان دونوں بہنوں کی نماز قضا ہوئی۔ جیسے ہی فاخرہ نماز اور تسبیحات کرنے کے بعد فارغ ہوئی تو اس نے کنول کے کمرے سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آواز سنی۔ جب وہ کمرے میں گئی تو دونوں بیٹیاں ہاتھ میں جائے نماز پکڑے کنول کے موبائل پر نہ جانے کیا دیکھ رہی تھیں۔ فاخرہ نے کہا کہ زینب، فاطمہ نماز پڑھی تم لوگوں نے؟ اپنی ماں کی آواز سن کر دونوں ہی گھبرا گئیں۔ وہ کہنے لگیں کہ نہیں امی، بس پڑھنے لگی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ فاخرہ کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ کہنے لگی کہ وقت دیکھا ہے تم، اب نماز قضا ہونے والی ہے، چلو جاؤ، جا کر جلدی سے نماز پڑھو۔ کتنی بار میں نے تم دونوں کو ٹوکا ہے کہ نماز میں تاخیر نہیں کرتے، وقت پر نماز پڑھا کرو۔ دونوں بہنیں فٹافٹ سے بھابھی کے کمرے سے باہر نکلیں۔ فاخرہ کو اصل غصہ کنول پر تھا، کیونکہ جانتی تھی کہ وہی انہیں بلا کر لائی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اگر تم نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو کم از کم میری بچیوں کو وقت پہ نماز پڑھنے دیا کرو۔ تو کنول کہنے لگی کہ میں کون سا ان کو منع کرتی ہوں، وہ خود ہی میرے کمرے میں آئی تھی، پتہ نہیں آپ ہر چیز کا الزام مجھ پر کیوں دیتی ہیں۔ بہو کی زبان کی تیزی اب شروع ہو چکی تھی۔ فاخرہ کمرے سے ہی باہر آ گئی۔ اسے اپنے انتخاب پر جی بھر کے افسوس ہوا تھا۔ بیٹی کی خواہش تھی کہ اس کی بیوی خوبصورت ہو، اس لیے وہ خوبصورت بہو لے کر آئی تھی، لیکن اس چکر میں ایک بدلحاظ اور فیشنیبل لڑکی ان کے گھر بہو بن کر آ گئی تھی۔ اوپر سے اتنی ڈھیٹ تھی کہ کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ بیٹا ویسے بھی حسن کا دلدارہ تھا، اس لیے بیوی کے حسن مکمل طور پر کھو چکا تھا۔ ماں باپ کی تو کوئی بات اس پر اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ تو خود بھی نمازوں میں تاخیر کرنے لگا تھا اور یہ بات فاخرہ بیگم سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ ایک بار انہوں نے اپنے بیٹے سے بھی کہا کہ اب تم مسجد میں نماز پڑھنے کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہنے لگا کہ اماں ہر وقت استانی نہ بنا کریں، میری نماز میری ذمہ داری ہے، میں پڑھ لوں گا۔ اس وقت وہ کنول کو لے کر باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا، موٹر سائیکل باہر نکال رہا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ بیٹے نے فاخرہ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور یہ دیکھ کر کنول تمسخرانہ ہنسی تھی، پھر اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی۔ فاخرہ کو یہ سب اس کی تذلیل لگی۔ بیٹے نے اپنی بیوی کے سامنے اسے ذلیل کر دیا، حالانکہ وہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ مجید صاحب بے حد پریشان رہنے لگے کیونکہ بہو کے رنگ ڈھنگ کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ ایک بار کنول فاطمہ اور زینب کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ظہر کے بعد کا کھانا کھانے کے بعد فاخرہ بیگم کچھ دیر آرام کرنے اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ دونوں بیٹیاں کلام پاک پڑھ رہی تھیں جب کنول ان کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ جلدی سے کلام پاک بند کرو، تم لوگوں کو ایک مزے کی چیز دکھاتی ہوں۔ دونوں نے کلام پاک بند کر کے الماری کے اوپر رکھ دیا، پھر وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئی۔ پھر کہنے لگی کہ ادھر میرے کمرے میں آؤ۔ اس نے دونوں کے اسکارف اتار کر بیڈ پر پھینکے اور کہنے لگی کہ تم لوگوں کا میک اپ کروں گی، تم دونوں بہت خوبصورت لگو گی۔ پھر میک اپ کروانے کے بعد ان کی تصویریں لینے لگی۔ زینب اور فاطمہ دونوں ہی گھبرا گئیں۔ وہ کہنے لگی کہ بھابھی، امی منع کرتی ہیں کہ کسی کے موبائل میں اپنی تصویریں مت کھنچوایا کرو۔ اس بات پر کنول نے اپنا منہ بنایا اور کہنے لگی کہ کیا میں کوئی غیر ہوں؟ ارے میں تو تم لوگوں کی اپنی ہوں، تم لوگ اتنی خوبصورت ہو، تم لوگوں کو تو اپنی خوبصورتی کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ دونوں بہنوں نے تصویریں تو کھنچوا لی تھیں لیکن پریشان بھی بہت تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے اتنی بڑی غلطی کر لی۔ کچھ ہی دن بعد کنول کے شوہر عمران کو اپنی جاب کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا اور اس نے 3 دن بعد آنا تھا، تو کنول اپنی نندوں کو کہنے لگی کہ تم رات کو میرے کمرے میں آ کر سو جایا کرو، میں اکیلی ہوتی ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ سن کر زینب اور فاطمہ دونوں ہی اپنی بھابھی کے کمرے میں سونے لگیں۔ پہلی ہی رات اس کی بھابھی کہنے لگی کہ میں تم لوگوں کو تصویر اپنے موبائل کے سٹیٹس پہ لگاتی ہوں، تمہیں پتہ ہے میرے تو خاندان کے سارے کزنوں کے اتنے میسیجز آ رہے ہیں کہ بتا نہیں
سکتی۔ یہ سن کر دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ وہ کافی گھبرا گئی اور دونوں کہنے لگیں کہ بھابھی، آپ نے ہماری تصویر اپنے اسٹیٹس پر کیوں لگائی؟ وہ تو آپ کے پورے خاندان نے دیکھی ہوگی۔ تو کنول کہنے لگی تو کیا ہوا؟ ارے کوئی دیکھے گا تبھی تو تم لوگوں کے اچھے رشتے آئیں گے نا۔ تمہیں پتہ ہے میرا جو ماموں زاد کزن ہے نا فاطمہ، میں بتا بھی نہیں سکتی کہ اسے کتنی اچھی لگی ہو۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ کنول میرے بس میں ہو ایک بار اپنی نند سے بات کروا دو، میں تمہارا احسان مند رہوں گا، بس مجھے اس لڑکی کی آواز سنی ہے۔ یہ سن کر فاطمہ بے حد پریشان تھی۔ اس نے آج تک کبھی کسی اجنبی نوجوان سے بات نہیں کی تھی۔ کنول کہنے لگی کہ آؤ میں تمہاری اس سے بات کرواتی ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں بھابھی، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ لیکن کنول نے زبردستی نمبر ملا کے فاطمہ کے ہاتھ پہ اپنا موبائل تھما دیا۔ زینب اور فاطمہ کے پاس تو موبائل تک نہیں تھا، نہ ہی فاخرہ کے پاس تھا۔ گھر میں صرف مجید صاحب کے پاس موبائل ہوتا تھا، پھر عمران کے پاس۔ وہ گھبرا رہی تھی اور بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھی، مجھے کسی اجنبی سے بات نہیں کرنی۔ لیکن زبردستی کنول نے انہیں فون پکڑا دیا۔ وہ جو کوئی بھی نوجوان تھا کافی چھچھورا سا تھا۔ فاطمہ نے بس ہیلو ہی کیا تھا۔ کہنے لگا کہ شکر ہے آپ کی خوبصورت آواز تو سننے کو ملی۔ میں تو کب سے ترس رہا تھا کہ کتنی خوبصورت لڑکی کی آواز کیسی ہوگی۔ آپ کی آواز آپ کے چہرے کی طرح خوبصورت ہے۔ فاطمہ یہ سن نہیں پا رہی تھی، یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ بار بار کنول سے کہہ رہی تھی کہ وہ فون اس سے پکڑ لے، لیکن کنول کہنے لگی کہ بات کرو۔ وہ لڑکا پہلی کال پر ہی کافی بے تکلف سا فاطمہ کی بہت تعریف کر رہا تھا، جیسے کہ اس کی محبت میں مبتلا ہو۔ فاطمہ نے بس 5 منٹ فون پہ بات کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ بھابھی مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگتا۔ اماں کہتی ہیں غیر محرم سے بات نہیں کرتے، غیر محرم آگ ہوتا ہے جو سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ کنول نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی کہ ایک تو تمہاری اماں پتہ نہیں کیا تم لوگوں کے دماغوں میں نہ جانے کیا ڈال رکھا ہے۔ ارے بھائی، آج کل اچھے رشتے نہیں لڑکیوں کے ہوتے ہیں جو فیشن کرتی ہیں، لڑکوں سے باتیں کرنا جانتی ہیں، انہیں کو کوئی لڑکے کی شریک حیات بناتے ہیں۔ تم لوگ پردے میں بیٹھی رہی تو ہمیشہ اپنے باپ کی دہلیز پر بیٹھی رہ جاؤ گی، کہیں شادی نہیں ہوگی تمہاری۔ اب مجھے دیکھو میں کتنی فیشن کرتی ہوں اور تمہارا بھائی میرا کتنا دیوانہ ہے۔ اگر میں بھی دوپٹہ لپیٹ کر اس کے سامنے جاؤں گی تو وہ تو دوسری عورتوں کے چکر میں پڑ جائے گا۔ ارے مرد کو عورت کی ایسی اچھی لگتی ہے جو فیشن کرے، اس کے دل کو لبھانے کے لیے ادائیں دکھائے۔ تم لوگ تو ہو بھی اتنی خوبصورت، پتہ نہیں تم لوگوں نے اپنا حسن اس پردے میں کیوں چھپا رکھا ہے۔ ارے اسے ظاہر کیا کرو تبھی تو اچھے رشتے آئیں گے۔ پتہ نہیں میرا یہ کزن جس کمپنی میں جاب کرتا ہے پورے 75,000 ملتے ہیں، پھر اپنا گھر بھی ہے اور گاڑی بھی۔ یہ سن کر فاطمہ کا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی تو پھر اگر انہیں میں اتنی اچھی لگتی ہوں تو انہیں کہیں کہ رشتہ بھیج دیں۔ یہ سن کر کنول ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ ارے بھائی ایسے تھوڑی رشتہ بھیجتے ہیں، وہ کہتا ہے جس سے شادی کروں گا پہلے اس سے فون پہ باتیں کروں گا، دیکھ لوں گا کہ میری اور اس کی ذہنی ہم آہنگی کتنی ہے، ہم ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے۔ شادی کے بعد اگر لڑکا لڑکی کا دل نہ ملے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اب اگر تم اس سے روز روز بات کرو گی تبھی تو وہ تم سے شادی کے لیے راضی ہوگا۔ تم نے تو ٹھیک سے اس سے بات بھی نہیں کی اور فون بند کر دیا۔ اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرو، ایسا کرو کہ اس کے دل کو لبھایا کرو۔ اگر وہ کبھی تم سے تمہاری تصویر مانگ لے تو دے دیا کرو، اسی طرح اس کے دل میں تمہاری محبت جاگے گی اور پھر تو تمہاری ہی مستقبل اچھا ہوگا۔ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو جہاں شادی کرنی تھی وہاں ہو گئی، میں تو تم لوگوں کا اچھا مستقبل چاہتی ہوں اور آج کل ایسی ہی لڑکوں کے پسند آتی ہیں۔ یہ نقاب کرنے والی، پردے میں رہنے والی لڑکیاں کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ فاطمہ کی سوچ کنول نے 2-3 دن میں تبدیل کر دی۔ اب وہ کنول کے کزن سے فون پہ باتیں کرتی تھی۔ رات کو اکثر کنول اپنا موبائل زبردستی فاطمہ کو تھما دیتی کیونکہ عمران واپس آ چکا تھا۔ وہ کہتی کہ یہ رکھ لو، رات کو جمشید کی کال آئے گی تو اس سے باتیں کرنا، کہ ہو سکتا ہے کہ بہت جلد وہ تم سے شادی کر لے۔ فاطمہ نے بھی فون پکڑ لیا۔ اب وہ روز ہی جمشید سے باتیں کرتی تھی۔
پوری کی پوری وہ اس کی محبت میں ڈوب چکی تھی۔ ایک بار وہ اس سے فون پر باتیں کر رہی تھی کہ جب اس نے کہا کہ میں تم سے ویڈیو کال پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر پہلے تو وہ گھبرا گئی، لیکن پھر راضی ہو گئی۔ اس محبت کے راز و دار کنول کے ساتھ ساتھ اس کی بہن زینب بھی تھی۔ اب زینب کا بھی دل چاہنے لگا تھا کہ کوئی اسے بھی ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرے۔ اس کی سوچ یکسر مختلف ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو اکثر ان کی نمازیں قضا ہونے لگی تھی۔ فاخرہ ان دونوں تھی، اس لیے بچیوں پر زیادہ توجہ نہیں دے رہی تھی۔ ایک بار فاطمہ اس لڑکے سے بات کر رہی تھی تو مجید صاحب رات کو پانی پینے کے لیے اٹھے، جب انہیں بیٹی کے کمرے سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے فاطمہ لائٹ جلائے ویڈیو کال پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ مجید صاحب کو تو بہت حیرت ہوئی اور وہ فون اتنی مگن تھی کہ اسے آگے پیچھے کی ہوش بھی نہیں تھی۔ مجید صاحب آگے بڑھے تب بھی فاطمہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کا باپ اس کے پاس آ چکا ہے۔ جیسے ہی مجید صاحب نے اسے ایک لڑکے سے بات کرتے ہوئے دیکھا، فون چھین کر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر فاطمہ بری طرح گھبرا گئی۔ زینب البتہ سو رہی تھی۔ مجید صاحب نے بڑے غصے سے اور بڑی بلند آواز میں فاطمہ سے پوچھا کہ کون ہے یہ لڑکا اور تمہارے پاس موبائل کہاں سے آیا؟ فاطمہ تو یوں تھی کہ جیسے کانٹوں کا لہو نہ نکلے۔ وہ تو باپ کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ ایک زوردار تھپڑ مجید صاحب نے اپنی بیٹی کے منہ پر مارا۔ پہلی بار مارا تھا، کیونکہ آج تک کبھی ان کی ایسی غلطی ہی کرنے کی جرت ہی نہیں ہوئی۔ شور کی آواز سے عمران اور کنول بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ فاخرہ بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ فاطمہ تو یوں تھی کہ جیسے باپ کے سامنے ابھی اس کی جان نکل گئی، اور وہ چلا چلا کر پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کا موبائل ہے اور تمہیں کس نے دیا؟ لڑکیوں سے باتیں کرتی ہو۔ جب سب لوگ کمرے میں سو آئے اور عمران نے جب کنول کا موبائل بیڈ پر دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ موبائل تو کنول کا ہے۔ یہ سن کر تو کنول بری طرح گھبرائی۔ مجید صاحب نے اسے بہت ڈانٹا۔ وہ کہنے لگے کہ تم نے میری بیٹی کو غیر محرم سے بات کرنے پر رکھا ہے۔ مجید صاحب نے جب بیٹی کی زبان درازی سنی تو کہنے لگا کہ تم بھی یہاں سے لے جاؤ، جس نے میری بیٹیوں کو برائی میں ڈال دیا۔ میری بچیاں نمازیں قضا کرنے لگیں اور نامحرم سے باتیں کرنے لگیں۔ وہ پہلے تو کبھی ایسی نہیں تھی۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ عمران نے باپ کا بھی لحاظ نہیں کیا اور بلند لہجے میں کہنے لگا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا اور نہ ہی آپ مجھے یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ جتنا یہ آپ کا گھر ہے اتنا ہی میرا بھی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کنول کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے موبائل اٹھایا اور اسے الگ کمرے میں لے گیا۔ وہ کہنے لگا کہ تم میری بہنوں کو بھاڑ میں ڈالو، تمہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے ان معاملات میں دخل اندازی دینے کی۔ لیکن کنول کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اس کے سسر نے جتنا اسے رسوا کرنے کی کوشش کی، وہ اس بات کا پورا پتلا بدلہ لے گی۔ جس کزن کا کہہ کر اسے فاطمہ کی بات کروا رہی تھی وہ اس کا کزن نہیں تھا، نہ ہی وہ کوئی آفس میں کام کرتا تھا، نہ ہی اس کی تنخواہ 70,000 تھی، بلکہ وہ تو کنول کی فیس بک میں ملا ہوا ایک لڑکا تھا جس سے پہلے کنول نے خود دوستی کی تھی۔ پھر اس کی عمران سے شادی ہو گئی، لیکن وہ اب بھی اس لڑکی سے رابطے میں تھی۔ اسٹیٹس پر فاطمہ کی تصویر دیکھ کر اس نے کہا کہ میری اسی سے دوستی کروا دو، تم تو شادی کر چکی ہو۔ کنول نے فاطمہ کو آگے کر دیا اور جھوٹ بولا۔ فاطمہ تو بری طرح روئے جا رہی تھی۔ کنول اس کے کمرے میں آئی اور اس سے ہمدردی جتانے لگی اور کہنے لگی کہ 2 دن سے تمہارے ابا نے تمہیں کمرے میں بند کر رکھا ہے، سمجھتے ہیں کہ میں تمہاری دشمن ہوں۔ ارے بھائی، میں تو تمہارا بھلا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو جمشید سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ اس سے کہیں کہ وہ رشتہ لے آئے۔ کنول کہنے لگی کہ تمہارا باپ کبھی نہیں مانے گا، میرے لائے ہوئے رشتے پر تو صاف انکار کر دے گا۔ اگر تم واقعی جمشید سے شادی کرنا چاہتی ہو تو بھاگ جاؤ، بس ایک بار شادی ہونے کی دیر ہے، تمہارے باپ کا غصہ جیسے ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ تو جمشید کو قبول کر لیں گے۔ فاطمہ اس وقت اس نوجوان کی محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے کنول کی باتوں میں آ کر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گی۔ ایک رات کنول نے اسے جمشید کے ساتھ بھگا دیا اور خود بڑے آرام سے اپنے کمرے میں آ کے سو گئی۔ صبح جب شور کی آواز سنی تو عمران اور کنول دونوں ہی کمرے سے باہر آئے۔ مجیب صاحب کے رو رو کر برا حال تھا۔ فاخرہ تو یوں تھی کہ ابھی مر جائے۔ عزت کا جنازہ نکل چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ فاطمہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ کنول کہنے لگی کہ آپ نے تو مجھ پر جھوٹا الزام لگا دیا، مجھے کیا پتہ تھا کہ آپ کی بیٹی میرے کمرے سے فون چوری کر کے کسی اور آوارہ لڑکے سے بات کرتی ہے۔
آپ کو تو ساری برائیاں مجھ میں لگتی ہیں۔ آپ کی بیٹی بھاگ گئی۔ مجیب صاحب اس وقت کچھ نہیں بولے، وہ تو اس وقت کسی سچ سے واقف ہی نہیں تھے۔ ایک بار عمران آفس میں تھا جب کنول فون پر ہنس کر کسی کو بتا رہی تھی کہ بڈھے کو مجھ پر الزام لگانے کا بہت شوق تھا۔ میں نے ایسا بدلہ لیا ہے کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ میں نے اس کی بیٹی کو ایک آوارہ لڑکی کے ساتھ بھگا دیا۔ اتفاق تھا کہ اسی وقت مجید صاحب وہیں اسی کرسی اس کے کمرے کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں جانے رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ مکمل طور پر بند نہیں تھا، اس لیے کمل کی ساری باتیں سن کر اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ڈنڈا پکڑا اور کمرے میں داخل ہو گئے اور اپنی بہو کو مارنے لگے۔ وہ کہنے لگی، تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اسی وقت عمران بھی آ گیا۔ جب اس نے اپنے باپ کو اپنی بیوی کو مارتے ہوئے دیکھا تو انہیں پیچھے ہٹایا، لیکن تب تک کنول کافی زخمی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے باپ کو پیچھے ہٹایا اور اس پر چلانے لگا۔ مجیب صاحب کہنے لگے کہ اپنی بیوی کو بولو کہ سچ بولے، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ جتنے ڈنڈے وہ کھا چکی تھی، اس نے سوچا کہ اب سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ عمران کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے اپنی بیوی کو میکے بھجوا دیا۔ کئی دن فاطمہ بھی برباد ہو کر واپس آ گئی۔ اس نوجوان نے بس اسے استعمال کرنا تھا، نہ اس سے نکاح کیا اور نہ ہی اسے عزت دی۔ وہ کہنے لگا کہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ ماں باپ تھے اس لیے انہیں فاطمہ کو قبول کر لیا، لیکن بہت زیادہ بدنامی ہو چکی تھی۔ عمران نے کنول کو طلاق دے دی اور شہر تبدیل کر لیا۔ دوسری شہر میں جا کے اپنی نئی نوکری کر لی اور جلد از جلد مجیب صاحب نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی دیندار گھرانوں میں کروا دی۔ فاطمہ کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ وہ عزت اور ذلت رشتہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا ضروری نہیں ہوتا، نہ ہی لڑکوں سے بات کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب باتیں اسے عزت کھونے کے بعد پتہ چلی۔ کاش کہ وہ پہلے ہی ایسی کوئی بھی حرکت نہ کرتی۔